السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جناب جو بائیڈن کو دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کی مبارکباد دی ہے۔ جو بائیڈن نے عہد کیا ہے کہ وہ تقسیم اور پھوٹ نہیں بلکہ اکٹھے کرنے کی کوشش کرنے والے صدر ہوں گے اور وہ امریکہ کو دنیا میں پھر سے ایک قابل احترام ملک بنا دیں گے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین کے بارے میں اپنے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب جو بائیڈن کے نام دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی اس کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جناب جو بائیڈن کے نام دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی ہے اور ٹرمپ کے عہد اقتدار پر اب پردہ گر جائے گا۔ یہ عہد دنیا کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا تھا اور اس نے امریکہ کو ایسی تقسیم کا شکار کر دیا تھا جس کی گزشتہ کئی دہائیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صدر کا عہدہ جیت جانے کے بعد اپنے پہلے سرکاری خطاب میں جو بائیڈن نے رائے دہندگان یعنی ووٹروں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے انہیں گزشتہ منگل کے روز ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں بہت مستحکم کامیابی دلائی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپنے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ ڈیلاویئر ریاست میں جمع ہونے والے اپنے حامیوں سے کیے گئے اپنے اس خطاب میں انہوں نے عہد کیا کہ وہ سب کے صدر ہوں گے اور لوگوں کو تقسیم اور پھوٹ کا شکار نہیں کریں گے۔ اس طرح امریکہ اب ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہا ہے۔ جو بائیڈن ایک بھرپور سیاسی تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ 50 سالوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اب یہ تاریخ مختلف مسائل پر اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے فوری بعد رد عمل کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور کویت، سلطنت عمان، اردن، عراق، لیبیا، پاکستان اور دوسرے کئی ملکوں نے انہیں کامیابی کی مبارکباد دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم، برطانیہ کے وزیر اعظم، جرمنی کی چانسلر، فرانس کے صدر اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو اور یورپی یونین کے سیکرٹری جنرل نے جو بائیڈن کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ تہران نے اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ سالوں کے دوران صدر ٹرمپ کی ظالمانہ پالیسیوں کے مقابلے میں اپنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کا ذکر کیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں وہاں کے ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو
اس وقت تک جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دیں گے جب تک کہ باضابطہ سرکاری طور پر نتائج کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ تو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد اب امریکہ میں ایک نئی فضا ہے اور امریکہ کی متعدد ریاستوں میں جو بائیڈن کی اس کامیابی پر خوشی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی فتح اور ٹرمپ کی ناکامی کے باوجود ٹرمپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے اور امریکی روایات کے مطابق نو منتخب صدر کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی میں بھی اقتدار پرامن طریقے سے نو منتخب صدر کے حوالے کر دینے کے معاملے میں تقسیم اور شدید اختلافات نظر آئیں۔ آج صبح سویرے جو بائیڈن نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہ انتخابات گزشتہ منگل کے روز ہوئے تھے اور ان کے 4 روز بعد کامیابی کا اعلان کیا جا سکا ہے۔ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی عوام نے اپنی بات کہہ دی ہے اور وہ ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں یہ واضح اور قائل کر دینے والی کامیابی دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی مایوسی کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ امریکی روح اور امریکی جذبے کو واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ایک ایسے صدر بنیں گے جو تقسیم نہیں کرتا بلکہ متحد کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں امریکہ کا احترام اور ایک مرتبہ پھر بحال ہو سکتا ہے۔ اب اس تصور اور ویژن کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ کل پیر کے روز کووڈ-19 کے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیل تشکیل دیں گے، اور وہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششوں میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ جو بائیڈن نے تمام امریکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ اپنانا بند کر دیں۔ قطر نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کی عمارتیں گرائے جانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک نفرت انگیز اسلوب اور غیر قانونی اقدام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کر دیا جائے اور ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور یہ بین الاقوامی سمجھوتوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر حرکت میں آئے اور فلسطینی عوام کو زبردستی نقل مکانی اور انہیں اجتماعی طور پر بکھیر کر رکھ دینے کے خطرات کو رکوائے، اور ان بھیانک خلاف ورزیوں پر قابضوں کا محاسبہ کرے۔ بیان میں ایک مرتبہ پھر قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے اور برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی حقوق ہیں، اور ان میں سن 1967 کی سرحدوں کے عین مطابق ان کی آزاد اسٹیٹ کے قیام کا حق بھی شامل ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے محنت کے شعبے میں بنائے جانے والے قطری قوانین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قوانین کی بدولت قطری لیبر مارکیٹ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو بہت فعال بھی ہے اور اس میں مقابلے کی فضا ہے، اور اس کی وجہ سے لیبر کے ماحول اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور اس طرح ایک متوازن اور جاذب نظر لیبر ماحول بنا ہے۔
وہ لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کی ایڈمنسٹریشن کونسل کے 340ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے زور دے کر کہا ہے کہ لیبر کی بین الاقوامی تنظیم اور دوست ملکوں کے ساتھ مشترکہ پروگراموں کے ذریعے گہرے تعاون کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ اعضاء کے عطیے اور ان کی پیوند کاری کی قطری قومی حکمت عملی عالمی سطح پر ایک قائدانہ حکمت عملی ہے اور اس میں طبی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیاروں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر کے پاس اس قسم کے آپریشن کرنے کی مہارت بھی ہے اور تمام تر ضروری وسائل بھی۔ وہ وفات پانے والے ایک ایسے شخص کی فیملی کے ساتھ ملاقات کر رہی تھیں جس نے اپنے اعضائے جسمانی 3 ایسے اشخاص کی جانیں بچانے کے لیے عطیہ کر دیے تھے جو ان اعضاء کی پیوند کاری کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ان اشخاص اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے جنہیں یہ عطیہ کیے گئے اعضاء کا انتظار تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 202 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 194 مریض اس بیماری سے شفا پا گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد اب 131,570 ہو گئی ہے۔ اس طرح ملک کے متعلقہ اداروں نے 4 ایسے اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، حالانکہ ان لوگوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے اور انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قطر تو اس وائرس کی روک تھام کے شعبے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس وائرس سے روزانہ کے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس وقت اس وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مجموعی تعداد 50 ملین کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ 12.5 لاکھ مریض اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جناب جو بائیڈن کو دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کی مبارکباد دی ہے۔ جو بائیڈن نے عہد کیا ہے کہ وہ تقسیم اور پھوٹ نہیں بلکہ اکٹھے کرنے کی کوشش کرنے والے صدر ہوں گے اور وہ امریکہ کو دنیا میں پھر سے ایک قابل احترام ملک بنا دیں گے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین کے بارے میں اپنے مستقل موقف کو دہرایا ہے اور ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔